شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور شہر کی مصروف ترین شاہراہ پر گاڑیوں کی قطاریں چونٹیوں کی مانند رنگ رہی تھی۔ بارش کی ہلکی بوندوں نے ماحول کو مزید بھوجل بنا دیا تھا۔ برہان کی گاڑی ٹریفک میں پھنسی تھی اور وہ بے تاثر نگاہوں سے بھیگی سڑک کو دیکھ رہا تھا جب اچانک اس کی نظر سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ اس کا وجود بارش میں بھیگ رہا تھا اور آنکھیں سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑیوں کی روشنی پر جمی تھی۔ ایک لمحے کے لیے برہان کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ گاڑیوں کے ہارن کا شور، بارش کی آوازیں، سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ اسے صرف وہ لڑکی نظر آ رہی تھی جس کے چہرے پر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ ایک تیز رفتار ٹرک ہارن بجاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خدا کے لیے، برہان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے نہ کچھ سوچا نہ سمجھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا اور دیوانہ وار اس لڑکی کی طرف بھاگا۔ فاصلہ چند قدموں کا تھا مگر صدیاں لگ رہی تھی۔ اس نے آخری لمحے میں اسے باہوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور دونوں فٹ پاتھ پر جا گرے۔ ٹرک کا ڈرائیور گالیاں بکتا ہوا گزر گیا۔ لڑکی کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں بچایا مجھے؟ مرنے دیا ہوتا۔ اس کی آواز میں شکایت نہیں، ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ برہان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ زندگی خدا کی امانت ہے، اسے اس طرح ضائع کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اس کی آواز میں نرمی کے ساتھ ایک انجانی سی فکر بھی تھی۔ مگر وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے آنسو بارش کے پانی میں گھل رہے تھے۔ کس کام کی یہ زندگی جب محبت ہی نہ مل سکی، جب عزت ہی نہ بچ سکی۔ برہان اسے قریبی بس اسٹینڈ کے شیڈ میں لے آیا تھا۔ سکون سے بیٹھی اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ اس کا نام رومیسا تھا، عمر 22 سال۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں اس کی بیوہ ماں اور وہ رہتی تھی، اور اس کے والد کے انتقال کے بعد زندگی کافی مشکل تھی۔ رومیسا کو شہر کے سب سے امیر لڑکے زین سکندر سے محبت ہو گئی تھی۔ زین بھی اسے پسند کرتا تھا مگر جب شادی کی بات آئی تو زین کے والدین نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ ایک غریب اور بدکردار خاندان کی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ بدکردار اس لیے کہ رومیسا کی بڑی بہن نے 15 سال پہلے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی مگر راستے میں ایک حادثے میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد رومیسا کے دادا سکندر حیات، جو اپنے خاندان کی عزت اور روایات پر جان دیتے تھے، انہوں نے رومیسا کے والدین کو خاندان سے آگ کر دیا تھا۔ آج زین نے مجھ سے آخری بار مل کر کہا کہ وہ اپنے والدین کے خلاف نہیں جا سکتا۔ رومیسا نے سسکتے ہوئے بتایا۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، اور میری ماں نے مجھے آج شام تک کی مہلت دی تھی کہ اگر زین کا رشتہ نہ آیا تو وہ محلے کے کسی بھی لڑکے سے میری شادی کر دیں گی۔ میں اس غربت میں مزید نہیں رہنا چاہتی۔ میں اس ذلت سے مر جانا بہتر سمجھتی ہوں۔ رومیسا جب اپنے دادا کا نام لے رہی تھی، برہان چونک گیا۔ سکندر حیات؟ یہ تو اس کے نانا کا نام تھا۔ برہان 28 سال ایک کامیاب کاروباری شخصیت، خود بھی ایک امیر خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کی ماں سکندر حیات کی بیٹی نے بھی محبت کی شادی کے لیے گھر سے بھاگ کر اس کے والد سے شادی کر لی تھی۔ برسوں بعد مرنے سے پہلے اس کی ماں نے اس سے آخری خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنے والدین سے اس کی طرف سے معافی مانگ لے۔ جب برہان اپنے نانا کے پاس معافی کی درخواست لے کر گیا تو انہوں نے غصے سے کہا کہ اگر معافی چاہتے اور ہمت ہے تو میرے خاندان کی کسی بیٹی سے نکاح کر کے دکھاؤ، پھر دیکھوں گا کہ تم جیسے بھگوڑی کی اولاد کو کون اپنی بیٹی دیتا ہے۔ برہان گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کی کزن تھی، اس کے اپنے خون کا حصہ، اور اس کے نانا کی شرط پوری کرنے کا ایک ذریعہ بھی۔ رومیسا نے اس کی خاموشی کو غلط مطلب پہنایا اور مایوسی سے بولی، اب میں گھر کس منہ سے جاؤں گی؟ خالی ہاتھ؟ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ برہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، تو پھر کیا حل ہے؟ وہ چیخی۔ کیا آپ بتائیں گے؟ آج رات میری ماں کس غریب سے میرا نکاح کر دے گی اور میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا، پھر ایک دم جیسے کوئی فیصلہ کر لیا۔ اس نے برہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، تم مجھ سے شادی کر لو؟ برہان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، رومیسا نے لہجے میں مضبوطی پیدا کرتے ہوئے کہا، کچھ عرصے کے لیے، ایک کانٹریکٹ نکاح، جب سب ٹھیک ہو جائے گا تو تم پھر مجھے چھوڑ دینا۔ مجھے صرف اپنی ماں کو دکھانے کے لیے ایک سہارا چاہیے۔
یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں خالی ہاتھ نہیں لوٹی۔ برہان کے کانوں میں اس کے نانا کے الفاظ گونج رہے تھے، میرے خاندان کی کسی بھی لڑکی سے نکاح کر کے دکھاؤ۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس اجنبی لڑکی اپنی کزن کی طرف دیکھا جس کی زندگی اور اس کی اپنی شرط ایک ہی موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے منظور ہے، اس نے فیصلہ کن لہجے میں بتایا۔ اس ایک جملے نے دو اجنبیوں کو ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا جس کی بنیاد محبت نہیں، مجبوری اور مفاد پر رکھی گئی تھی۔ برہان کے تین الفاظ مجھے منظور ہے نے بس سٹین کی بھیگی اور اداس فضا میں ایک عجیب سی گونج پیدا کی۔ رومیسا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، ایک اجنبی جو چند لمحے پہلے اس کی زندگی بچانے والا فرشتہ بن کر آیا تھا، اب اس کی سب سے بڑی مجبوری کا حل بننے کو تیار تھا۔ آپ اب سنجیدہ ہے؟ رومیسا کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں جو کہوں اس سے پھر جاؤں، برہان نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، یہ نکاح صرف کاغذوں تک رہے گا، ہم اپنی زندگی جینے میں آزاد ہوں گے۔ رومیسا نے فوراً سے سر ہلا دیا، مجھے منظور ہے، مجھے یہ صرف نام چاہیے، یہ سہارا چاہیے تاکہ میں اپنی ماں کے سامنے اور اس دنیا کے سامنے سر اٹھا سکوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ ایک ضد اور عزم نے لے لی تھی۔ اسے زین سکندر کا چہرہ یاد آیا جس نے دولت کے غرور میں اس کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا، اور وہ اسے دکھائے گی کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ دونوں اپنے اپنے مفاد کے لیے نکاح کر رہے تھے۔ رومیسا کو یہ نکاح کر کے صرف اپنی ماں کو نیچا دکھانے اور زین سکندر کو یہ دکھانا تھا کہ اس سے بھی امیر آدمی سے شادی کر سکتی ہے، اور برہان تو دیکھتے ہی زین سے زیادہ امیر لگ رہا تھا، اور برہان یہ نکاح صرف اس لیے کر رہا تھا تاکہ اپنی نانا کو نیچا دکھا سکے، انہیں بتا سکے کہ ان کے خاندان کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ برہان نے گاڑی کی چابی نکالی، وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، قریب ہی قاضی کا دفتر ہے، میں جانتا ہوں۔ سفر خاموشی میں کٹا، گاڑی کے وائپر بارش کی بوندوں کو شیشے سے ہٹا رہے تھے، لیکن دونوں کے ذہنوں پر چھائے سوچوں کے بادلوں کو ہٹانے والا کوئی نہیں تھا۔ قاضی کا دفتر ایک پرانی عمارت کی تنگ گلی میں تھا، ماحول میں کوئی خوشی، کوئی جشن کا سما نہیں تھا۔ دو اجنبی گواہ جو شاید قاضی کے مددگار تھے لا تعلقی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جب قاضی نے نکاح کے بول پڑے اور رومیسا سے پوچھا، رومیسا دختر احمد، آپ کا نکاح برہان ولد بہرام ملک سے سکہ رائج الوقت حق مہر کے عوض طے پایا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ رومیسا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، اس کے سامنے زین کا مغرور چہرہ، اپنی ماں کے آنسو اور معاشرے کی حقارت بری نظریں گھوم گئی۔ یہ قبولیت اس کی ہار نہیں، اس کی جیت کا پہلا قدم تھا، اس کی جنگ کا آغاز۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہی سوال جب برہان سے پوچھا گیا تو اس کی نظروں میں اپنی مرحوم ماں کا چہرہ اور نانا سکندر حیات کے چیلنج بڑے الفاظ گھوم گئے۔ یہ قبولیت اس کی ماں کی آخری خواہش کی تکمیل اور اس کے نانا کے غرور کا جواب تھا۔ قبول ہے، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت رومیسا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، یہ کاغذ کا ٹکڑا اس کی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ برہان نے مضبوطی سے دستخط کیے، اس کے لیے صرف ایک معاہدہ تھا، ایک ذمہ داری جسے وہ پوری کر رہا تھا۔ دفتر سے باہر نکلتے بارش تھم چکی تھی۔ برہان نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ رومیسا نے اپنا پتہ بتایا، لیکن گھر سے 2 گلیاں پہلے اس نے گاڑی رکوا دی، یہاں اتار دے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ محلے میں کوئی اسے اتنی مہنگی گاڑی میں ایک اجنبی مرد کے ساتھ دیکھے۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے برہان نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی طرف پڑھایا، یہ میرا نمبر ہے، اگر کبھی ضرورت پڑے تو۔ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ رومیسا نے کارڈ لے لیا اور بغیر کچھ کہے گاڑی سے اتر گئی۔ برہان اسے جاتا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ گلی کے موڑ پر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی، دونوں اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے، مگر ان کی زندگی کی راہیں ایک ایسے معاہدے سے جڑ چکی تھی جس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ رومیسا نے ڈرتے ڈرتے گھر کا دروازہ کھولا، اس کی ماں جائے نماز پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھڑی ہو گئی، کہاں تھی تو ساری شام؟ زین کے گھر والوں کا کوئی فون آیا، کوئی پیغام؟ رومیسا خاموش کھڑی رہی، اس کی ماں کا غصہ بھر گیا، بولتی کیوں نہیں؟ آج شام تک کی مہلت دی تھی میں نے تجھے، اب میں تیری ایک نہیں سنوں گی۔ کل ہی اکرم
करियाने वाले के बेटे से तेरी बात मैं पक्की करूंगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अम्मा, रुमैसा ने हिम्मत जमा करके कहा और निकाह नामा उसके सामने मेज पर रख दिया। क्योंकि मेरा निकाह हो चुका है। उसकी माँ ने कांपते हाथों से कागज उठाया। जैसे जैसे पढ़ती गई उनके चेहरे का रंग बदलता गया। गुस्सा, हैरत और बेबसी के तासुरात उभर रहे थे। उन्होंने निकाहनामा एक तरफ फेंका और एक जोरदार थप्पड़ रुमैसा के गाल पर रसीद किया। बेगैरत लड़की, तूने भी अपनी बहन की तरह हमारी इज्जत खाक में मिला दी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। कौन है ये लड़का और कहाँ मिला? रुमैसा ने गाल पर हाथ रखे आंखों में आए आंसुओं को पीते हुए कहा, आपको सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि मैंने किसी गरीब से शादी नहीं की और ना ही मैं खाली हाथ लौटी। वो एक ऐसी दीदा दलेरी से बोली कि माँ के सारे अल्फाज लबों पर अटक गए। उस रात के बाद बुरहान और रुमैसा की मुलाकात नहीं हुई। दोनों अपने अपने घरों में थे, एक निकाह के बंधन में बंधे दो अजनबी। रुमैसा के लिए एक जंग का आगाज था, अपने आप को साबित करने की जंग, और बुरहान के लिए ये अपनी माँ के वादे का कुफारा था, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी के मामलात में दोबारा गुम हो गया। ये जाने बगैर कि तकदीर ने इस मुआहदे के सफ़े पर अभी बहुत कुछ लिखना बाकी था। निकाह की अगली सुबह बुरहान अपनी आलीशान घर के वसी लाउंज में बैठा था, जिसकी दीवारों पर जदीद आर्ट के शाहकार आवेजा थे। उसके वालिद बहराम मलिक इंडस्ट्री के मालिक, एक करख्त और बारोब शख्सियत के हामिल इंसान, उसके सामने बैठे थे और वो अपने बेटे के चेहरे पर गुज़श्ता रात की थकन और उलझन साफ पड़ सकते थे। तुम कुछ परेशान लग रहे हो बुरहान, उन्होंने अपनी भारी लहजे में पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं बाबा। बुरहान जल्दी से चेहरे के तासुरात नरम कर चुका था। दुबई वाले प्रोजेक्ट की फाइलें मैंने देखी हैं, तुम्हें फौरी तौर पर वहां जाना होगा। वहां हमारा उस एरिया का ऑफिस बना है और ये जिम्मेदारी मैं तुमसे बेहतर किसी को नहीं सौंप सकता। बुरहान के वालिद का ताल्लुक मुल्क के उन चंद गने चुने इंडस्ट्रीज खानदानों में था जिन्होंने अपनी मेहनत से एक सल्तनत खड़ी की थी। वो मेहनत और जज्बात को कारोबार की राह में रुकावट समझते थे। बुरहान जानता था कि उसके वालिद ने भी उसकी माँ की मौत के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर काम में गर्क कर दिया था। बुरहान के लिए पेशकश एक गैर मुतवक्का नेमत थी। वो खुद भी इस शहर, इन यादों, उन अजीबो गरीब मुआहदे से दूर जाना चाहता था जिसने उसे एक अनजान लड़की से बांध दिया था। उसने जेब में से निकाहनामे की कॉपी को छूकर महसूस किया, एक कागज का टुकड़ा जिस पर उसके दस्तखत थे, मगर उसकी रूह उस रिश्ते से यकसर नाआशना थी। जी बाबा, मैं तैयार हूँ, मैं कल ही निकल जाऊंगा, उसने फैसला कर लिया। ये दूरी जरूरी थी। इस रिश्ते को, इस लड़की को, अपने नाना के चैलेंज को पसे पुष्ट डालने के लिए उसे एक नई मसरूफियत चाहिए थी। दूसरी तरफ रुमैसा के घर में माहौल सोगवार था। उसकी माँ ने उससे बात करना छोड़ दिया था, मगर रुमैसा ने इस खामोशी को अपनी ताकत बना लिया। थप्पड़ के निशान से ज्यादा गहरा जख्म जैन सिकंदर के अल्फाज का था, जो उसकी रूह पर लगे थे। कैसे वो रेस्टोरेंट भी उसके कदमों में गिरी उससे मोहब्बत की भीख मांग रही थी, मगर उसे रहम नहीं आया। वो जो उससे मोहब्बत का दावेदार था, कहाँ गई वो सारी मोहब्बत? वो तो कहता था कि अपने वालिदैन के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेगा। फिर क्यों वालिदैन की खातिर छोड़ गया था? कैसे लोग रेस्टोरेंट में से जैन सिकंदर के कदमों में गिरा देख रहे थे, मगर फिर भी उसे छोड़कर चला गया। और उसे रुमैसा पर कोई रहम नहीं आया, तो अब वो भी रहम नहीं करेगी, हर एक से बदला लेगी। अब उसे कुछ बनना था। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी तकदीर खुद लिखेगी। वो इस गुर्बत और बेबसी की तस्वीर बनकर नहीं रहेगी जिसे ठुकराया गया था। चंद ही दिनों में उसने एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी में बतौर असिस्टेंट जॉब शुरू कर दी थी। तनख्वाह मामूली थी, मगर उसका मकसद पैसा कमाने से ज्यादा हुनर सीखना था। वो दिन रात एक कर रही थी, दूसरों के लिए डिजाइन बनाते हुए वो अपने ख्वाबों के डिजाइन अपनी डायरी में उतारती रही। उसकी आंखों में एक जुनून था, एक आग थी जो उसे हर रोज पहले से भी ज्यादा मेहनत करने पर उकसाती। फिर वक्त का पहिया घूमने लगा। 4 साल गुजर गए। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था। दुबई के बुलंदो वाला ब्रिज के सामने वाक़या मलिक इंडस्ट्री के शानदार दफ्तर में बुरहान एक बैनुल कौमी कारोबारी शख्सियत के तौर पर जाना जाता था। उसने अपनी मेहनत और काबिलियत से कंपनियों को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया था।
وہ کام میں اتنا مصروف رہتا کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہتا۔ مگر کبھی کبھی جب وہ رات کو اپنے پینٹ ہاؤس کی بالکنی سے شہر کی روشنیاں دیکھتا تو اسے بے اختیار پاکستان کی ایک برسات کی شام یاد آ جاتی۔ ایک بیگی ہوئی سہمی ہوئی لڑکی کا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم جاتا، جس نے پہلی ہی نظر میں اس کے حواس پر ایک عجیب سا اثر چھوڑا تھا۔ وہ خود کو جھٹک دیتا، وہ صرف ایک معاہدہ تھا، وہ خود کو یاد دلاتا، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ یہ یاد صرف ایک معاہدے کی نہیں تھی۔ ادھر پاکستان میں رمیسا احمد علی اب ایک گمنام لڑکی نہیں تھی۔ نوکری سے جمع کیے گئے پیسوں اور ایک چھوٹے سے قرض سے شروع ہونے والا اس کا برانڈ رمیسا ڈیزائنر اب AZ گروپ آف کمپنیز بن چکا تھا۔ اس نے اپنی ذہانت اور انتھک محنت سے فیشن انڈسٹری میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس کا نام کامیابی کی علامت بن چکا تھا۔ وہ اب کرائے کے مکان کی تنگ گلیوں سے نکل کر شہر کے پوش علاقے میں ایک شاندار گھر کی مالکن تھی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں اب اس کے لیے غصہ نہیں تھا، فخر اور حیرت تھی۔ آج وہ اپنے دفتر کی چمچماتی میز کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس کا انداز پر اعتماد اور لہجہ حکم دینے والا تھا۔ اس کی سیکرٹری نے انٹرکام پر اطلاع دی، میڈم، سکندر انٹرپرائز کے CEO زین سکندر آپ سے ملنے کے لیے وقت چاہتے ہیں۔ زین سکندر، یہ نام سنتے ہی رمیسا کی پرسکون چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ماضی کا وہ باپ جسے وہ کامیابی کی گرد میں دفن کر چکی تھی، آج خود چل کر اس کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ٹھنڈے لہجے میں حکم دیا، ان سے کہو 10 منٹ بعد مجھے کانفرنس روم میں مجھے ملے۔ شطرنج کی بساط بچ چکی تھی اور پہلا مہرہ اس کے سابقہ محبوب نے خود آگے بڑھایا تھا۔ رمیسا کو اندازہ تھا کہ یہ کھیل اب بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ کانفرنس روم کے شیشے کا دروازہ دھکیل کر جب رمیسا اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے وقت ساکت ہو گیا۔ کمرے میں موجود زین سکندر نے پلکی چپکائے بغیر اسے دیکھا۔ یہ وہ رمیسا نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ وہ ٹوٹی ہوئی سہمی ہوئی لڑکی کہیں کھو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک پر اعتماد، باوقار اور بے حد حسین عورت کھڑی تھی، جس کے انداز میں ایک ناقابل شکست ٹھہراؤ تھا۔ اس نے شاہانہ نیلے رنگ کا لباس دپتن کیا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر نرم تاثرات کی جگہ ایک کاروباری سنجیدگی نے لے لی تھی۔ خوش آمدید مسٹر سکندر، رمیسا نے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے پیشہ ورانہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں کوئی پرانی شناسائی، کوئی جذبات کا شائبہ تک نہیں تھا۔ میری سیکرٹری نے بتایا کہ آپ کسی ضروری معاملے پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس 10 منٹ ہے۔ زین جو اسے دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے مبہوت ہو گیا تھا، اس کے سرد استقبال پر چونک گیا۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، رمیسا، تم بہت بدل گئی ہو۔ کامیابی نے تمہیں مزید نکھار دیا ہے۔ میں ہمیشہ جانتا تھا کہ تم کچھ خاص ہو۔ تعریف کا شکریہ۔ رمیسا نے اسپاٹ لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ موضوع پر آئیے۔ زین کو احساس ہوا کہ پرانی باتوں اور معذرتوں کا یہاں کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے گلا صاف کیا اور مدعا بیان کرنا شروع کیا۔ دراصل میں ایک کاروباری تجویز دے کر آیا ہوں، سکندر انٹرپرائز اور AZ گروپ۔ اگر ہم دونوں مل جائیں تو مارکیٹ میں ہم مل کر تہلکہ مچا سکتے ہیں۔ میرے والد بھی یہی چاہتے ہیں۔ ہم دونوں کمپنیوں کو کلیبوریٹ کر کے ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر آگے جھکتے ہوئے لہجے میں نرمی پیدا کی، اور صرف کاروبار نہیں، ذاتی طور پر بھی۔ میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، میں مجبور تھا، مگر میں نے ان 4 سالوں میں ہر پل تمہیں یاد کیا ہے۔ ہم دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں رمیسا، اور اس بار میں اپنے والدین سمیت کسی کو ہمارے بیچ میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ اس کی بات سن کر رمیسا کے لبوں پر ایک زہر بری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ سکون سے اٹھی اور کمرے میں موجود شیشے کی بڑی سی ونڈو کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، جہاں سے پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ مسٹر سکندر، آپ جس رمیسا کی بات کر رہے ہیں نا، وہ 4 سال پہلے اسی شہر کی ایک سڑک پر مر چکی ہے۔ اسے مڑ کر زین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک کاروباری تجویز کا تعلق ہے تو میں ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتی جس کی بنیاد کھوکھلے اصولوں اور انسانیت سے عاری فیصلوں پر رکھی گئی ہو۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میٹنگ ختم ہوئی، اب جا سکتے ہیں۔ رمیسا کا انکار، اس کا انداز زین کے غرور پر کسی چابک کی طرح پڑا۔ اس کے چہرے پر سے شرافت کا نقاب اتر گیا اور ایک شیطانی مسکراہٹ نے اس کی جگہ لے لی۔ اتنی جلدی کیا ہے رمیسا؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھا۔ شاید تم اپنا ماضی بھول گئی ہو، لیکن فکر نہیں کرو،
میں نے اسے بہت संभाल कर रखा है۔ इससे पहले कि रुमैसा कुछ समझती, जैन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और इसकी स्क्रीन पर रुमैसा की तरफ कर दी। और यही वो दोस्त था जिसकी रुमैसा को अताका नहीं थी। स्क्रीन पर 4 साल पुरानी रोती हुई बिखरे हुलिये में रुमैसा नजर आ रही थी। एक ऐसा मुख्तसर मंजर था जिसमें आवाज नहीं थी, मगर तस्वीर ही 1000 लफ्जों पर भारी थी। वो जैन के कदमों में बैठी उससे ना जाने किस किस मोहब्बत की भीख मांग रही थी। रुमैसा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बींच लिया। उसकी सांस एक लम्हे के लिए रुक गई। उसे तो ये अंदाजा ही नहीं था कि जैन किस मकसद से आया, मगर वो इतना गिर जाएगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। सोचो रुमैसा, जैन ने फोन जेब में रखते हुए जहरीले लहजे में कहा। एजेड ग्रुप की मालिक, बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर, जब इस हालत में पूरी दुनिया के सामने आएगी तो क्या होगा? तुम्हारी इज्जत, ये कामयाबी, ये सल्तनत, सब कुछ एक लम्हे में खाक हो जाएगा। लोग तुम्हारी काबिलियत को नहीं, तुम्हारी इस बेबसी को याद रखेंगे। रुमैसा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। शर्तें बहुत आसान है। जैन उसके करीब आया। मुझसे शादी कर लो और इस कंपनी के 50% शेयर्स मेरे वालिद के नाम कर दो। वो रुमैसा को वही साकित कड़ा छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तुम्हारे पास सोचने के लिए 24 घंटे हैं। कल इसी वक्त मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही रुमैसा के मजबूत कदम लड़खड़ा गए थे। वो बेजान होकर करीब पड़ी कुर्सी पर गिर सी गई। जिस माजी को वो दफन कर चुकी थी, आज वही एक अफरेब बनकर उसके सामने खड़ा था, और इस बार वो इसे निगल जाने के लिए तैयार था। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार शदीद बेबसी और तन्हाई का एहसास हुआ। ये जाने बगैर कि हजारों मील दूर कोई इसके वजूद से बेखबर उसकी याद से लड़ रहा था, और तकदीर उसे वापस उसी दहलीज पर लाने की तैयारी कर रही थी। दुबई की एयरपोर्ट पर बुरहान मलिक आखिरी फाइल बंद करते अपनी जाती जहाज की तरफ बढ़ रहा था। गुज़श्ता 4 सालों में उसने खुद को काम में इस कदर गर्क कर लिया था कि उसे अपनी जात की भी खबर न रही थी। उसने बेतहाशा दौलत और शोहरत कमाई, मगर एक बेचैनी हमेशा उसके साथ रही। उसे अक्सर एक अनजान शहर की बरसात में भीगती लड़की का चेहरा याद आता, जिसकी आंखों में पूरी दुनिया की मायूसी सिमट आई थी। आज उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। एक अनजानी ताकत उसे वापस खींच रही थी। उसने अपने अमले को मुख्तसर हुक्म दिया, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। इसी वक्त हजारों मील दूर रुमैसा अपने आलीशान दफ्तर में शीशे की दीवार के पास शहर की जगमगाती रोशनियों को बेतासुर नजरों से देख रही थी। जैन की दी गई 24 घंटों की मोहलत एक फांसी के फंदे की तरह उसकी रूह को जकड़ रही थी। वो मजबूत थी। उसने हर मुश्किल का सामना अकेले किया था, मगर ये हमला उसकी इज्जत नफ्स पर था। उसे हरगिज भी जैन से इस कदर घटियापन की ताका नहीं थी। वो अपनी ही मोहब्बत के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? अब तो वो ये सोचने के लिए मजबूर हो गई थी कि क्या वाकई उसने कभी रुमैसा से मोहब्बत की भी थी या नहीं, या फिर महज वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ वक्त गुजारी का ही संबंध था। और उससे मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करना क्या वाकई उसे मोहब्बत करता था? अब उसे वाकई ऐसे सोचने पर वो मजबूर कर चुका था। वो लाशऊरी तौर पर किसी मुआवजे की मुंतजर थी, किसी ऐसे सहारे की जो उसे इस दलदल से निकाल सके। उसने मेज की दराज खोली और पोसीदा होते नकाननामे को देखा। एक नाम, बुरहान मलिक। वो शख्स जो उसकी जिंदगी में एक तूफान की तरह आया था और इस तरह चला भी गया था। रात गहरी हो चुकी थी। वो मैसा थके हुए कदमों से दफ्तर से निकली। वो लिफ्ट से लॉबी में पहुंची तो उसकी नजर सामने शीशे के दरवाजे पर खड़े एक वजूद पर पड़ी। वो शख्स पलटकर अंदर दाखिल हुआ। 4 साल का अरसा उसके नक्श को रुमैसा की याद से मिटा नहीं सका था। वही कद, वही आंखें, वही पुरएतमाद अंदाज। बुरहान मलिक। वो सीधा उसके दफ्तर में आया। एजेड ग्रुप का नाम सुनकर उसे ये जानने में देर नहीं लगी थी कि रुमैसा किस मुकाम पर पहुंच चुकी है। वो उसकी कामयाबी पर हैरान भी था और खुश भी, मगर उससे मिलने की बेचैनी से सीधा यहाँ खींच रही थी। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने साकित खड़े थे। लॉबी की खामोशी में उनकी सांसों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। तुम? रुमैसा के मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला, मैं अंदर आ सकता हूँ? बुरहान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। चंद लम्हों बाद वो दोनों रुमैसा के दफ्तर में थे। रुमैसा ने खुद को संभाला और उसके अंदर का सारा गुस्सा, सारी शिकायतें जो वो 4 साल से दबाए बैठी थी, एकदम फट पड़ी। कहाँ थे तुम 4 साल से?
बुरहान मलिक। उसकी आवाज में तंज और दुख था। एक निकाह नामा मेरे हाथ में थमाकर ऐसे गायब हुए जिससे कभी थे ही नहीं। क्या तुम्हारे लिए वो सब एक मजाक था, एक खेल था? बुरहान ने सुकून से उसकी बातें सुनी। उसके चेहरे पर कोई नदामत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी थी। हमारा रिश्ता एक मुआहदे पर कायम था रुमैसा, उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। तुम्हारे एक नाम की जरूरत थी तुम्हें, अपनी माँ के सामने एक ढाल चाहिए थी। मैंने वो किरदार अदा किया। उसके बाद मेरा वहां रुकना इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी और मैं तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बनना चाहता था। रुमैसा तल्खी सांस पड़ी। वाह, क्या असूल है तुम्हारे। तो सुनो मिस्टर बुरहान मलिक, जिस काम के लिए मुझे तुम्हारे नाम और निकाहनामे की जरूरत थी, वो काम अब आन पड़ा है। बुरहान के माथे पर शक नहीं उभरी। क्या मतलब? रुमैसा ने उसे जैन की आमद से लेकर उसके घटिया ब्लैकमेलिंग तक सब कुछ बता दिया। जब उसने वीडियो का जिक्र किया तो उसकी आवाज बहरा गई। उसकी आंखों में वही 4 साल पुरानी बेबसी लौट आई। जैसे जैसे बुरहान सुनता गया उसकी पुरसुकून तासुरात बदलते गए। उसकी आंखों में एक सर्द आग भड़कने लगी। उसके हाथ बेख्तियार मुट्ठियों में भींच गए। जब रुमैसा ने अपनी बात खत्म की तो कमरे में खौफनाक खामोशी छा गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई? बुरहान की आवाज इतनी सर्द और गहरी थी कि रुमैसा ने भी एक लम्हे के लिए झरझरी ली। वो गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने मेरी बीवी को छूने की जुर्रत कैसे की? उसके लफ्ज मेरी बीवी पर एक अनजानी मलकियत थी। ये कैसी मुआहदे के फरीक की आवाज नहीं थी, ये एक शौहर का गुस्सा था जिसकी बीवी की इज्जत पर हमला हुआ था। रुमैसा हैरत से उसे देखने लगी। यही वो ट्विस्ट था जब मुआहदा बस से पुष्ट चला गया और जिस बात ने लगाम संभाल ली। बुरहान उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब कोई लाताल्लुकी नहीं, सिर्फ तशवीश और गुस्सा था। वो तुमसे कब और कहाँ मिलना चाहता है? कल इसी वक्त, अपने दफ्तर में। रुमैसा ने आहिस्ता से जवाब दिया। ठीक है, बुरहान ने फैसला कुन अंदाज में कहा। कल तुम उससे मिलने जाओगी, लेकिन अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी है। रुमैसा ने उसकी आंखों में देखा, जहां अब सिर्फ उसके लिए हिफाजत का एक मजबूत एहसास था। 4 साल में पहली बार उसे लगा कि उस जंग में तन्हा नहीं है। उसका गुमनाम मुहाफिज, उसके मुआहिदे का शौहर, उसके साथ खड़ा होने के लिए लौट आया था। अगली सुबह का सूरज एक नया इम्तिहान लेकर तुलू हुआ था। रुमैसा ने बुरहान के कहने पर खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लिया था। उसने गहरे स्याह रंग का ड्रेस पहना जो उसकी आहिनी अज़्म को की अक्कासी कर रहा था। बुरहान ने उसे नाश्ते की मेज पर मुख्तसरन समझाया। वो तुम्हें कमजोर और बेबस देखना चाहते हैं। तुम उसके सामने पहले से ज्यादा पुरएतमाद रहना। वो जो भी कहे सुकून से सुनना, जवाब मैं ही दूंगा। उसके लहजे में ऐसी ठंडी यकीन दहानी थी कि रुमैसा का आधा खौफ वही खत्म हो गया। जब वो सिकंदर इंटरप्राइज की बिल्डिंग बुलंद वाला इमारत में दाखिल हुए तो हर नजर उनकी तरफ उठ रही थी। रुमैसा आगे थी और बरहान एक कदम पीछे, एक मुहाफिज की तरह, खामोश मगर चट्टान की तरह मजबूत। जैन अपने वसीओ और इस दफ्तर में उनका मुंतजर था। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसने बुरहान को रुमैसा के साथ देखकर हकारत से भवें उकेरी। मैंने सोचा कि था कि तुम अकेली आओगी रुमैसा, उसने तंजिया लहजे में कहा। ये कौन है तुम्हारे साथ? इनसे मिलिए, ये मिस्टर बुरहान। रुमैसा ने इतनी सुकून से तारुफ करवाया जैसे वो किसी आम मीटिंग में हो। ये मेरे पीए हैं, मेरे तमाम कारोबारी और जाती मामलात की देखभाल यही करते हैं। चूंकि ये एक बहुत अहम सौदा है, इसलिए इनका यहाँ होना लाजमी है। सौदा? सौदा के लफ्ज पर रुमैसा ने जो जोर दिया था वो जैन के कानों से टकराया, मगर उसने एक नजरअंदाज कर दिया। वो अपनी कामयाबी के नशे में चूर था। बैठो, उसने शाहाना अंदाज में कुर्सी की तरफ इशारा किया। तो क्या फैसला किया तुमने? उम्मीद है कि तुम कोई बेवकूफ़ी भरा फैसला नहीं किया होगा तुमने। रुमैसा खामोश रही और बुरहान ने बेतासुर चेहरे के साथ खड़ा रहा। जैन ने उसे खामोश देखकर अपनी शर्तें दोहराई। शर्त वही है, मुझसे निकाह और एजेड ग्रुप के 50% शेयर्स सिकंदर इंटरप्राइज के नाम। उसके बदले में तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। रुमैसा ने उसकी पूरी बात इंतहाई सुकून से सुनी, फिर आहिस्ता से अपनी जगह पर खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब खौफ का शायबा तक नहीं था। शुक्रिया मिस्टर सिकंदर, आपकी पेशकश का, उसने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन
مجھے آپ کی کوئی بھی شرط منظور نہیں۔ یہ سننا تھا کہ زین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لگتا ہے تمہیں اپنی اوقات بھول گئی ہو، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ اس نے اپنا فون نکالتے ہوئے دھمکی دی۔ صرف ایک کلک اور تمہاری یہ ساری شان و شوکت۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بٹن دباتا، برہان جو اب تک خاموش مجسمہ بنا کھڑا تھا، بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس نے زین کا ہاتھ پکڑ کر اس کے زور سے مروڑ کر فون چھن سے دور جا گرا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں کھیل پلٹ گیا، جس ویڈیو کی بنیاد پر تم اس عورت کو بلیک میل کر رہے ہو۔ برہان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرد غصہ تھا جسے دیکھ کر زین کا خون خشک ہوا۔ اسے انٹرنیٹ پر ڈالنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا، کیونکہ اس کے اپلوڈ ہونے سے پہلے سکندر انٹرپرائز کے تمام کالے دھندے، ٹیکس چوری اور غیر قانونی درآمدات کی فائلیں ملک کے ہر نیوز چینل پر ہوں گی۔ یہ ایک ایسا ٹویسٹ تھا جس کی زین کو قطعی توقع نہیں تھی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا اور برہان کو دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس شخص کو یہ سب کیسے معلوم ہوا۔ زین نے بوکھلاہٹ میں برہان پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن برہان نے اسے گردن سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ آئندہ، برہان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں اتنی نفرت اور دھمکی تھی کہ زین کی روح تک کام گئی تھی۔ آئندہ میری بیوی سے 10 قدم کے فاصلے پر نظر آنا۔ تو یاد رکھنا، اگلی بار صرف تمہارا کاروبار نہیں، تمہارا وجود اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ لفظ بیوی کمرے کی فضا میں کسی بم کی طرح پھٹا۔ زین کی آنکھوں میں شدید حیرت اور ناقابل یقین تاثرات ابھرے۔ اس نے برہان اور پھر رمیسا کی طرف دیکھا جو کہ سکون سے کھڑی تھی۔ اس کے ذہن کے سارے الٹے پرزے ایک دم گھوم گئے۔ اس کی شکست مکمل ہو چکی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھے غریب سمجھ کر چھوڑ دو گے؟ تو مجھے اپنانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو، یہ جو شخص سامنے کھڑا ہے نا، یہ تم سے بڑا بزنس مین ہے اور یہ میرا شوہر ہے۔ رمیسا نہایت نفرت اور حقارت سے بولی۔ برہان نے اسے نفرت سے دھکا دیا اور وہ فرش پر جا گرا۔ اس نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے، سکون سے رمیسا کا ہاتھ تھاما اور ایک فاتحہ کی طرح اس دفتر سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے تک زین اسی حالت میں فرش پر بیٹھا رہا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک لفظ گونج رہا تھا، بیوی۔ وہ ہار چکا تھا، ایک ایسے شخص سے جس کے وجود سے بھی وہ ناواقف تھا۔ لفٹ میں مکمل خاموشی تھی۔ برہان نے رمیسا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ خطرہ ٹل چکا تھا، مگر اس ایک لفظ نے ان کے درمیان موجود معاہدے کی تمام دیواریں گرا دی تھی۔ اب ایک نیا انکہا سوال ان دونوں کے درمیان کھڑا تھا، جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ سکندر انٹرپرائزز کی عمارت سے نکل کر برہان کی گاڑی جب سڑک پر رواں ہوئی تو اندر کی خاموشی باہر کے شور پر حاوی تھی۔ برہان ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا اور رمیسا کھڑکی سے باہر دیکھتے ابھی ابھی پیش آئے واقعات کو ذہن میں ترتیب دے رہی تھی۔ خطرہ ٹل چکا تھا۔ زین سکندر کا باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا، مگر برہان کے کہے گئے آخری لفظ بیوی نے ان کے درمیان ایک نئی انکہی کشمکش کو جنم دے دیا تھا۔ یہ رمیسا ہی تھی جس نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی۔ تمہارا بہت شکریہ برہان، تم نے آج جو کچھ کیا وہ احسان میں کبھی نہیں چکا سکتی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، ہمت جمع کی اور پھر بولی، اب جبکہ یہ سب ختم ہو گیا ہے اور اس معاہدے کی وجہ بھی، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے راستے جدا کر لینے چاہیے۔ اب تم مجھے طلاق دے دو۔ یہ سنتے ہی برہان نے ایک جھٹکے سے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ اس نے انجن بند کر دیا اور پوری طرح اس کی طرف مڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور شاید تھوڑا سا دکھ بھی تھا۔ طلاق؟ اسے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا تم نے، تو اور کیا کہوں؟ رمیسا نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا رشتہ یہیں تک تھا، یہ ایک سودا تھا جو آج پورا ہو گیا۔ تم نے میری مدد کی، میں تمہاری شکر گزار ہوں، مگر اب ہماری راہیں جدا ہیں، اور اگر میں یہ راہیں جدا نہ کرنا چاہوں تو؟ برہان کا لہجہ اتنا سنجیدہ تھا کہ رمیسا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اگر میں اس معاہدے کو ایک حقیقی رشتے میں بدلنا چاہوں تو کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ رمیسا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ موقع؟ کس لیے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں برہان۔ ہم نے مجبوری میں نکاح کیا تھا، محبت میں نہیں۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ برہان نے گہرا سانس لیا، جیسے وہ اپنے اندر کے سارے جذبات کو
लफ्जों में परोने की कोशिश करा। और फिर उसने वो राज खोला जो उसकी परेशानी की असल वजह था। मैं पाकिस्तान किसी कारोबारी दौरे पर नहीं आया था रोमैसा। उसकी आवाज में एक गहरी सच्चाई थी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। मैंने ये 4 साल खुद से लड़ते हुए गुजारे हैं। खुद को दुनिया के हर काम में मसरूफ रखा ताकि मैं इस बरसात की शाम को भूल सकूं, उस लड़की को भूल सकूं जिसकी बेबसी मुझसे देखी नहीं गई थी। मगर मैं नाकाम रहा। तुम मेरे हवासों से कभी गई ही नहीं थी। रुमैसा एकदम साकित बैठी उसे सुन रही थी। बुरहान ने बात जारी रखी। तुम मुझे तलाक लेकर तुमसे क्या करोगी? सारी जिंदगी अकेली तो नहीं रहोगी ना, है ना? कभी ना किसी को तो अपना जीवन साथी के तौर पर चुनोगी। उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तो वो शख्स मैं ही क्यों नहीं हो सकता रुमैसा? जिस शख्स ने तुम्हारी हिफाजत के लिए दुनिया से लड़ने की कसम खाई है, क्या वो एक मौके का हकदार नहीं है? अगर तुम्हें किसी से शादी करनी है तो क्या तुम मुझे नहीं चुन सकती? उसके अल्फाज, उसका लहजा, उसकी आंखों की सच्चाई सब रुमैसा के दिल में उतर रहे थे। उसका बनाया हुआ मजबूत खौल पिघल रहा था। उसने हमेशा मोहब्बत की कोई कमजोरी समझा था, मगर आज बुरहान की मोहब्बत उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए लहजे में एक आखिरी शर्त रखी, एक आखिरी इम्तिहान। अगर तुम वाकई इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हो, उसकी आवाज आंसू में भीग रही थी, तो उसे वो इज्जत भी देनी होगी जिसे पहली बार नहीं मिली थी। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो इस बार सब कुछ रस्म और रवाज के साथ होगा। तुम्हें एक अजनबी की तरह नहीं, बल्कि एक बाकायदा रिश्ते की दरख्वास्त लेकर मेरे घर आना होगा। और इस बार तुम्हें मेरी माँ से मेरा हाथ मांगना होगा। ये उसके सब्र और अना का आखिरी इम्तिहान था। वो देखना चाहती थी कि बुरहान उसकी और उसकी माँ के लिए कितना झुक सकता है। बुरहान के लबों पर एक नरम मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे मंजूर है। मैं कल ही तुम्हारी अम्मा से मिलने आऊंगा, तुम्हारा हाथ मांगने। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। अब उनके दरमियान मुआहदे की कोई दीवार नहीं थी। एक नई उम्मीद भरी सुबह उनकी मुंतजिर थी। गाड़ी रुमैसा के घर के सामने रुकी। कल यहाँ एक अजनबी नहीं, बल्कि उसका हाथ मांगने वाला, उसका हकीकी साथी आने वाला था। अगली शाम रुमैसा के घर में एक अजीब सी खामोशी और तौका का माहौल था। उसने अपनी माँ को सिर्फ इतना बताया था कि कोई उसका रिश्ता लेकर आ रहा है। उसकी माँ जो गुज़श्ता 4 साल से उसे खिंची खिंची रहती थी, आज पहली बार उसके चेहरे पर परेशानी के साथ उम्मीद भी देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है जिसके लिए रोमैसा ने इतने अरसे बाद अपने दिल के दरवाजे खोले थे। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो रोमैसा का दिल जोर से धड़का। उसने दरवाजा खोला तो सामने बुरहान खड़ा था, सादा मगर इंतहाई पुरवकार लिबास में मलबूस। उसके हाथ में फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता था। उसके चेहरे पर कोई गुरूर या तकब्बुर नहीं, बल्कि एक ऐसी संजीदगी और एहतराम था जो कि दिल में उतर जाए। रोमैसा की माँ ने उसे डाइनिंग रूम में बिठाया और वो खामोशी से उस बावकार नौजवान को देख रही थी। उनके दिल में हजारों सवालात थे। रस्मी दुआ सलाम के बाद बुरहान ने बगैर कोई तहमीद बांधे नहायत अदब से अपना मुद्दा बयान किया। मैं आपकी बेटी रुमैसा का हाथ मांगने आया। उसकी आवाज में एक ठहराव और सच्चाई थी। मैं जानता हूँ कि माजी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आपके दिल में बहुत से सवालात होंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं रुमैसा को वो इज्जत और खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है। रुमैसा की माँ ने एक गहरा सांस किया। बेटा, तुम हो कौन और मेरी बेटी से तुम्हारा तारुफ कैसे हुआ? उसका तो निकाह हो चुका है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बुरहान ने एक लम्हे के लिए रुमैसा की तरफ देखा और फिर उसकी माँ से मुखातिब हुआ। अब वक्त था सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने का। मेरा नाम बुरहान मलिक है। मेरे वालिद का नाम बहराम बहराम मलिक है। वो एक लम्हे को रुका, फिर आहिस्ता से बोला, और मेरी मरहुमा वालदा का नाम आलिया था। आलिया का नाम सुनते रुमैसा की माँ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में बेयकीनी की लहर दौड़ गई। ये नाम तो उनकी उस नंद का था जो सालों पहले उस खानदान की खातिर उनसे बिछड़ गई थी। आलिया? सिकंदर हयात की बेटी? उनकी आवाज कांप गई। बुरहान ने नरमी से सर हिलाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जी, मैं उसी खानदान का नवासा हूँ।
ممانی جان، اور لفظ ممانی نے جیسے وقت کا پہیہ ہی روک دیا۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ رومیسا کی ماں ساکت نظروں سے برہان کے چہرے میں اپنی ند کے نقش تلاش کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہہ نکلی۔ برہان نے پوری کہانی سنائی، کس طرح وہ اور رومیسا ایک حادثے کے نتیجے میں ملے، کس طرح اس نے رومیسا کی عزت بچانے کے لیے مجبوری میں ایک کانٹریکٹ نکاح کا انتظام کیا، اور کس طرح ان 4 سالوں میں وہ دونوں ایک دوسرے سے انجان رہ کر بھی ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ اس نے ہر بات کی ذمہ داری قبول کی اور اپنی غلطی تسلیم کی کہ اسے پہلے ہی یہ سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ ساری کہانی سن کر رومیسا کی ماں کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ممتا اور محبت کا ایک سمندر امڑ آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سیدھا برہان کے پاس آئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور روتے ہوئے بولی، تمہاری وہاں میری بہنوں جیسی تھی تمہاری ماں، اور تم اس کی نشانی، میرے بچے۔ تم نے میری بیٹی کی عزت کی حفاظت کی، تم اجنبی نہیں، تم تو ہمارے اپنے ہو۔ انہوں نے برہان کو گلے لگایا۔ سالوں کا غبار، خاندان سے دوری کا دکھ، سب ان آنکھوں میں ہی بہہ گیا۔ پھر وہ رومیسا کی طرف مڑی۔ آج ان کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے کوئی گلا شکوہ نہیں، صرف فخر اور بے پناہ محبت تھی۔ مجھے یہ رشتہ دل و جان سے منظور ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی کے لیے تم سے بہتر ساتھی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس ایک جملے میں گھر کا سارا ماحول بدل گیا۔ برسوں کی تلخی اور خاموشی کی جگہ خوشی اور امید نے لے لی۔ برہان اب وہاں ایک درخواست گزار نہیں بلکہ خاندان کا ایک فرد، ایک پیارا بھتیجا اور ایک ہونے والا داماد تھا۔ اس رات جب برہان ان کے گھر سے رخصت ہوا تو رومیسا اور اس کی ماں اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ ان کے چہرے پر ایک نئی صبح کی روشنی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد ہی ایک چھوٹی سی تقریب میں ان دونوں کا نکاح دوبارہ پڑھایا جائے گا۔ اس بار گواہوں اور خاندان کی دعاؤں کے ساتھ ایک باپ اپنے خوشگوار انجام کو پہنچا تھا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ابھی انہیں سکندر حیات کے سامنے جانا تھا، اس خاندان کے سربراہ کے سامنے جس کی ایک شرط نے اس کہانی کو جنم دیا تھا۔ اگلے دن رومیسا کا گھر، جو کہ برسوں سے ایک عجیب سی اداسی میں ڈوبا رہتا تھا، آج خوشیوں اور امیدوں سے مہک رہا تھا۔ کوئی عالیشان تقریب نہیں تھی، بلکہ چند قریبی لوگوں کی موجودگی میں ہونے والی ایک سادہ اور پروکار نکاح کی تقریب تھی۔ رومیسا نے ایک ہلکے رنگ کا خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر میک اپ سے زیادہ اس کی اندرونی خوشی کا نور تھا۔ اس کی ماں کے چہرے پر اطمینان اور سکون کی ایک ایسی لہر تھی جو برہان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ برہان سفید شلوار قمیض میں واسکٹ پہنے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بار بار رومیسا کی طرف اٹھ رہی تھی، جس میں بے پناہ محبت اور اپنائیت تھی۔ یہ منظر اس پہلے نکاح سے بالکل مختلف تھا، جو ایک قاضی کے سرد دفتر میں 2 اجنبی گواہوں کے سامنے مجبوری کے عالم میں ہوا تھا۔ آج یہاں محبت تھی، خاندان کی رضا تھی اور ایک روشن مستقبل کا وعدہ تھا۔ جب قاضی صاحب نے نکاح کے بول کہے اور برہان سے پوچھا، برہان ملک ولد بہرام ملک، آپ کا نکاح رومیسا احمد علی دختر احمد علی سے سکہ راج الوقت طے پایا کہ آپ کو قبول ہے؟ برہان نے بغیر کسی توقف کے رومیسا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بلند آواز میں جواب دیا، قبول ہے۔ اس کی آواز میں وہ مضبوطی اور یقین تھا جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا تھا۔ یہی سوال جب رومیسا سے پوچھا گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، شکرانے کے آنسو تھے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اگر پورے دل سے کہا قبول ہے۔ یہ 3 الفاظ اس بار کسی معاہدے کی مہر نہیں بلکہ روح کے ایک ایسے رشتے کا اقرار تھے جو تقدیر نے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ نکاح کے بعد رومیسا کی ماں نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دی۔ کاش آج تمہاری ماں عالیہ بھی یہاں ہوتی۔ انہوں نے نم آنکھوں سے حسرت کی۔ وہ اپنی اولاد کو یوں ایک ہوتا دیکھ کر کتنی خوش ہوتی۔ تقریب کے بعد جب مہمان رخصت ہو گئے تو برہان اور رومیسا گھر کی چھت پر آ گئے۔ شام کا سہانا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ خاموشی کو برہان نے توڑا، اب بس ایک آخری امتحان باقی ہے رومیسا۔ اس نے رومیسا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کل صبح ہمیں نانا جان کے پاس جانا ہے۔ رومیسا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ جو شخص میرے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے وہ یہ جنگ بھی ضرور جیتے گا۔ یہ جنگ صرف میری نہیں، ہمارے خاندان کی ہے۔ برہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، صرف میری ماں کی معافی نہیں، تمہاری والدین کی عزت اور وقار بھی واپس لانا ہے۔
میں اپنے نانا کو یہ احساس دلاؤں گا کہ خاندان انا اور ضد سے نہیں، محبت اور معافی سے بنتے ہیں۔ اس رات رومیسا کی ماں نے بھی برہان سے بات کی۔ ان کے دل میں اپنے سسر کا خوف اب بھی تھا۔ بیٹا، وہ بہت سخت مزاج ہے، ان کا غصہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمیں کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے۔ برہان نے احترام سے انہیں تسلی دی۔ ممانی، آپ فکر نہیں کریں، ان کی شرط اب پوری ہو چکی ہے، اور ایک مرد کی زبان اس کی سب سے بڑی امانت ہوتی ہے، انہیں اپنا وعدہ نبھانا ہی ہوگا۔ اور جہاں تک آپ کے حق کی بات ہے، وہ لے کر ہی رہنا ہے، اب وہ ہمارا فرض ہے۔ اس کی باتوں نے ان کے ڈر کو کم کر دیا اور امید میں بدل دیا۔ وہ رات ایک عجیب سی کیفیت میں گزری۔ ایک طرف آنے والے کل کا خوف تھا تو دوسری طرف ایک نئے آغاز کی امید۔ اگلی صبح برہان اور رمیسا ایک ایسے سفر پر روانہ ہونے والے تھے جس کی منزل یا تو ہمیشہ کی جدائی تھی، یا پھر ایک ایسی صبح جو ان کے خاندان کے لیے سالوں بعد خوشی کا سورج لے کر طلوع ہونے والی تھی۔ ان کا رشتہ اب ہر امتحان سے گزر کر کندن بن چکا تھا، اور اب وہ آخری اور سب سے بڑی آزمائش کے لیے تیار تھے۔ اگلی صبح وہ دونوں سکندر حیات کی وسیع و عریض حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔ حویلی کے بلند و بالا دیواروں پر بڑا سا آہینی دروازہ سکندر حیات کے سخت اور باروب مزاج کی عکاسی کر رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی رمیسا کا دل دھڑک اٹھا، مگر برہان کا ہاتھ تھامے اسے ایک انجانی سی ہمت محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر حیات اپنے پرانے انداز میں اپنے بڑے سے دیوان خانے میں بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر وہی پرانی سختی تھی۔ برہان اور رمیسا کو ایک ساتھ داخل ہوتے دیکھ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تو آخرکار تم آ ہی گئے۔ ان کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ لانے کا کیا مقصد ہے؟ نانا جان، میں آپ کے سامنے آپ کا ایک مجرم بن کر نہیں، بلکہ آپ کا ایک نواسا بن کر آیا، برہان نے ادب سے کہا، مگر مضبوط لہجے میں کہا، اور میں یہاں اکیلا نہیں آیا، میں آپ کی شرط پوری کر کے آیا۔ اس نے رمیسا کا ہاتھ تھاما اور اسے ایک قدم آگے کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھ میں ہمت ہے تو میں آپ کے خاندان کی کسی کی بیٹی سے نکاح کر کے دکھاؤں۔ یہ رمیسا ہے، میرے مرحوم بابو ماموں احمد علی کی بیٹی اور میری بیوی۔ دیوان خانے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ سکندر حیات کی پتھرائی آنکھیں پہلی بار رمیسا کو اور پھر برہان کو دیکھتی رہی۔ انہوں نے یہ شرط ناممکن سمجھ رکھی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بگوڑی بیٹی کے بیٹے نے ان کی سب سے بڑی انا کو اس طرح شکست دے دی تھی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولے، ٹھیک ہے، تم نے ایک نواسے کا فرض نبھایا، تم نے اپنی ماں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ صرف میں نہیں، نانا جان، برہان کی آواز میں اب ایک التجا تھی، آج آپ کو ایک اور انصاف کرنا ہوگا۔ اگر میری ماں نے بھاگ کر غلطی کی تھی تو اس کی سزا آپ نے ان کے بھائی ماموں احمد اور ان کی بیوی کو کیوں دی؟ ماموں احمد تو آپ کے سگے بیٹے تھے نا، ان کا کیا قصور تھا؟ آپ نے انہیں خاندان سے باہر نکال دیا۔ سکندر حیات اس سوال پر تڑپ اٹھے۔ برہان نے ہمت کر کے بات جاری رکھی، خاندان کی عزت جھوٹی انا اور ضد پالنے میں نہیں ہوتی نانا جان، خاندان تو جوڑ کر رکھنے اور ایک دوسرے کو معاف کر دینے سے بنتا ہے۔ آپ نے 40 سال تک اپنے دل پر غصے کا بوجھ رکھا، انہیں تکلیف دی، آج اس بوجھ کو اتار پھینکے، اپنی بیٹی یعنی پھوپھو کو معاف کر دیں، اپنے مرحوم بیٹے کی بیٹی اس کی بیٹی کو واپس اپنا لیں، ہی آپ کی اور اس خاندان کی اصل جیت ہوگی۔ برہان کے الفاظ نے سکندر حیات کے پتھر دل پر اثر کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے، انہیں اپنی ساری زندگی کی غلطیاں ایک لمحے میں نظر آ گئی۔ ان کا غصہ پگھل گیا اور اس کی جگہ پچھتاوے نے لے لی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے رمیسا کے پاس آئے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی، گھر واپس آ جاؤ میری بچی۔ پھر وہ برہان کی طرف مڑے، اور اپنی ممانی سے جا کر کہہ دو کہ ان کا باپ ابھی زندہ ہے، میں کل خود جاؤں گا اپنی بیٹی اور اپنی بہو کو واپس اس حویلی لانے۔ یہ ان کی طرف سے معافی کا اعلان تھا۔ اس حویلی کا دیوان خانہ آج مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف سکندر حیات بیٹھے تھے، ان کے پاس ہی رمیسا کی ماں تھی۔ 40 سال بعد خاندان ایک ہو چکا تھا، ہر چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ تھی۔ برہان اور رمیسا ایک کونے میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اپنے خاندان کو یوں ایک ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ان کا سفر
ایک برسات کی اندھیری رات میں ایک سڑک کے بیچوں بیچ مجبوری اور موت کے خوف سے شروع ہوا تھا۔ ایک معاہدے نے انہیں باندھا تھا، مگر محبت نے انہیں ایک کر دیا تھا۔ آج ان کی وجہ سے نہ صرف وہ ایک ہوئے تھے بلکہ ایک بکھرا ہوا خاندان بھی جڑ گیا تھا۔ برہان نے رمیسا کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ رمیسا نے جواب میں اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ ان کی منزل انہیں مل چکی تھی، ایک ایسی منزل جہاں محبت، عزت، خاندان سب ایک ساتھ تھے۔